بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میزان عمل میں مجموعہ رسائل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 250 سے آپ کی خدمت میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ نفس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تزکیہ نفس کا اجمالی بیان جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کے درجے بلند فرمائے، اور ان کے اس دیے ہوئے علم سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تزکیہ نفس کے اجمالی بیان کے مطابق اگر تم کہو کہ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ علم اور عمل میں مشغول ہونا واجب ہے، لیکن عوام علوم بے شمار ہیں عوام کے سامنے، اور یہی حال اعمال کا ہے کہ وہ نوع اور مقدار کے لحاظ سے کثیر اور مختلف ہیں۔ مثلا صرف اسی قدر جان لینا کہ کافی نہیں کہ مبردات بیماری کو نافع ہیں، جب تک کہ مبردات کی نوع، ان کی مقدار، ان کے استعمال کے وقت اور دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر دینا، متفرق طور پر استعمال کرنے کا طریق وغیرہ وغیرہ، اور امور ضروری پر تفصیل کے محتاج ہیں، معلوم نہ ہوں۔ لہٰذا نہایت ضروری ہے کہ قسم اور کمیت بیان کی جائے، اور ساتھ ہی اس کے استعمال کا طریقہ اور کیفیت بھی بتائی جائے کہ ان سوالات کا مجمل جواب یہ ہے کہ ان مسائل کے لحاظ سے لوگ دو فرقوں پر منقسم ہیں۔ اول وہ لوگ جو تقلید پر قانے ہیں، وہ بحث و نظر کی مشقت گوارا کرنے سے مستغنی ہیں، اور بلکہ وہ اپنے امام اور پیشوا کے قدم با قدم چلنے کو ہی موجب سعادت اور طمانینت سمجھتے ہیں۔ دوم وہ لوگ ہیں جو کہ تقلید کا ممنوع ہونا پسند نہیں کرتے، وہ مریض کی طرح طبیب کے فرمودہ کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ ان کو اس امر کا شوق بھی ہوتا ہے کہ وہ اتباع کا رتبہ حاصل کر لیں، اور یہ منزل بہت دور کی ہے، اس کے لیے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، اور اس منزل کو پا لینے کی سعادت صدیوں کے بعد، اس منزل کو پا لینے کی سعادت صدیوں میں کسی کو ملتی ہے، اور وہ بھی شاذ و نادر طور پر ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں تقلید اور پیروی کی ذلت سے نکل کر شاہراہ ہدایت کی طرف گامزن ہونے کے طریقے بتا دیں۔ اگر توفیق الہی تمہاری امداد کرے اور تکمیل حاصل کرنے کا داعیہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو تم مجاہدہ نفس کے ذریعے اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ یاد رکھیں کہ تم اپنی آرزو کو نہیں پا سکتے جب تک اپنے نفس اور اس کی قوتوں اور خاصیتوں کو، ان کی معرفت کو کما حق حاصل نہ کر لو، کیونکہ جو شخص زیادہ سے اور زائد سے واقف نہیں، وہ اس کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کر سکتا ہے؟ مجاہدہ معالجہ نفس ہے، اور جس سے اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور انسان فلاح کا مقام پا سکتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اور فلاح پائی جس نے اسے پاکیزہ بنایا، اور وہ
خائب اور خاسر ہوا جس نے اسے دبائے رکھا۔ جو شخص کپڑے کی صورت سے آشنا نہیں ہو سکتا اس کی میل کے دور کرنے کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ چونکہ نفس کی پہچان ہی اصل اصول ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے کو تخصیص اور اکرام کے طور پر عظمت عطا فرمائی ہے اور اس کو اپنی ذات پاک کے ساتھ نسبت بخشی۔ چنانچہ فرمایا، ترجمہ: میں اس امر کی جانب صاف اشارہ ہے کہ انسان کا جسم آنکھوں سے اور ادراک حاصل کرتا ہے۔ انسان کا جسم آنکھوں سے ادراک حاصل کرتا ہے اور نفس عقل اور بصیرت سے، نہ حواس سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسد کو نئی نسبت دی اور اس کی روح کو اپنی ذات سے۔ خدا بندی کی زبان میں روح وہی ہے جسے ہم نے نفس کا نام دیا ہے، اور یہ اس لیے کہ ارباب بصیرت کو معلوم ہو جائے کہ نفس انسانی امور الہیہ میں سے ہے اور پست درجہ اجسام عرضی سے ارفع اور زبردست تر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: تم سے روح کی بابت پوچھتے ہیں، کہہ دو روح امر ربی ہے، میرے رب کا حکم ہے اور میرے رب کے حکم سے ہے۔ کہتے ہیں کہ سابقہ کتب آسمانی میں بھی لکھا تھا، اے بنی آدم اپنے نفس کو پہچانو، تم اپنے رب کو پہچان لو گے۔ اے بنی آدم اپنے نفس کو پہچانو، تم اپنے رب کو پہچان لو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، عارفکم بے نفس ہی عارفکم بے رب ہی۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ تم میں سے جو شخص اپنے نفس سے زیادہ واقف ہے وہ اپنے رب سے بھی زیادہ واقفیت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اس بات کو واضح کیا کہ دونوں ایک دوسرے سے فرمایا کہ اس بات کو واضح کیا کہ دونوں ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم کا تعلق رکھتے ہیں۔ ایک کو بھول جانا دوسرے کو بھول جانے کے مترادف ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اور یہاں ظاہری جسم کو دیکھنے کی جانب توجہ دلانا مقصود نہیں، کیونکہ یہ تو بہائم کو بھی نظر آتا ہے کہ جائے کہ انسان مختصر اور یہ کہ جو شخص اپنے نفس کے حالات سے واقفیت رکھتا ہوگا وہ دوسری خارجی اشیاء سے بھی بدرجہ اولا بے خبر ہوگا۔ اللہ عز و جل کی بندوں پر خاص الخاص رحمت اور عنایت ہے کہ اس نے انسان کے وجود میں باوجود اس قدر صغیر الجثہ ہونے کے اتنے عجائبات جمع کر دیے ہیں اور اوصاف اور خصائل کے لحاظ سے انسان کل کائنات کے عجائبات کا حریف ہو رہا ہے، اور گویا تصنیف عالم کی یہ ایک جیسی تختی ہے، اور یہ اس لیے کہ انسان اس میں غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ عز و جل کے علم کی طرف مواصلت حاصل کر سکے۔ نفس کے متعلق جملہ حالات اور ان میں استطاعت تو کیا کروں، لیکن اندیشہ ہے کہ گفتگو بہت لمبی اور طویل ہو جائے گی۔ لیکن اگر تمہاری خواہش ہے کہ ہم مجمل طور پر ضرور کچھ بیان کریں گے جس میں سے تمہیں بہت تفصیلی حالات
मालूम करने का इश्तियाक हो। पैदा हो तो कान धर कर सुनो कि नफ्स हैवानी की दो कुव्वतें होती हैं, अव्वल कुव्वत मुहर्रिका, दोम कुव्वत मदरका। कुव्वत मुहर्रिका की फिर दो किस्में हैं, बाइसा और मुबाशरा हरकत। मुबाशरा हरकत वो है कुव्वत है जो आसाब और अज़लात में पैदा होती है। इसका काम यही है कि अज़लात को सुकेड़े और निस्वा और रेशों को जिनका आसाब से इत्तिसाल है मुब्दा की जानब खींच कर, और पाया कि उनको धकेल कर खींच कर ढील दे और नरम छोड़ दे, ताकि आसाब इत्तिसाल है मुब्दा की जानब खींचे, ताकि असाब और नसें मुब्दा के मुकाबल जानब को हो जाएं। और ये कुव्वत बाइशा मुहर्रका के खादम की हैसियत रखती है। जब कभी आईना ख़याल में किसी ऐसी चीज़ का नई सूरत का मुनअक्स होती है तो जो मरगूब तबा है, काबिल नफ़रत है, तो जो कुव्वत तरगीब नफ़र के तनफ़र के जज्बात पैदा करती है तनफ़ करके, और उसका नाम बाइशा, और वो कुव्वत मुबाशरा हरकत को जुम्बिश पर माइल करती है। तो अल्लाह ताला के ख़ज़ाने में से यहाँ एक ज़िक्र किया गया है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में फ़रमाया कि आरिफ़ नफ्स होना बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। और जैसा कि आपने सुना कि हुक्म फरमाया गया है कि जो अपने नफ्स को पहचानता है अल्लाह ताला को वही पहचान सकता है। ये अल्लाह ताला के हिकमत के मुताबिक इसमें यह नहीं कहा कि आप इल्म रखते हैं, आप बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप बहुत बड़े सिलसिले के मालिक हैं और आप बहुत बड़ी करोड़ों की लाखों की जमात रखते हैं। ना, इसमें यह कहा गया कि आप आरिफ़ नफ्स हैं। आरिफ़ नफ्स का मफ़हूम मतलब यही होता है कि ये नहीं है कि सिर्फ़ आपने इल्म हासिल कर लिया या आपने दाढ़ी रख ली या आप कोई बहुत बड़े इस्लाम के रुतबे पर फैज़ हो गए तो आप आरिफ़ नफ्स हो गए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आरिफ़ नफ्स इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक जगह पे फ़रमाया कि मैंने सोचा कि मेरे अंदर कोई कमी है, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे अंदर क्या कमी है, तो फरमाया कि ज़िक्र तज़किया नहीं है मेरे अंदर। ये जो सारा बयान किया गया है तज़किये के बारे में, तो तज़किये के बारे में कहते हैं, तज़किया नहीं है। हालांकि इल्म के बहुत बड़े बादशाह थे, हज़ारों शागिर्द इर्द गिर्द आपके पीछे चला करते थे, आगे और पीछे होते थे, और पूरे हिंद के आप जो है ना साहिब मुदर्रिस थे। तो फिर कहते हैं कि मैंने सोचा कि तज़किया नफ्स करना है। तज़किया नफ्स का असल मकसद जो होता है वो ये है कि ज़िक्र कल्बी, आप अपने जहन को खाली करके अपनी सोच को हर चीज़ से हटा के सिर्फ़ और सिर्फ आपका ध्यान, आपकी तवज्जो, आपकी जो सोच है, सिर्फ़ आपकी सोच में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होना चाहिए। अब इसमें आप अल्लाह ताला का कोई भी ज़िक्र कर सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, कलमा शरीफ पढ़ सकते हैं, कुरान पाक की कोई आयत मुबारका पढ़ सकते हैं। मसनून दुआएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुआएं हैं, उनमें से आप कोई दुआ एक पढ़ सकते हैं। तो आप खामोश बैठें और अपनी आंखें बंद कर लें और सिर्फ़ आपका ध्यान सारे का सारा अल्लाह की तरफ हो कि मैं उस मालिक की तरफ तो मुतवज्जे होता हूँ जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़िक्र के लिए भेजा है। अल्लाह ताला ने हमें हर इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़िक्र के लिए भेजा है, और ये नहीं कहा कि आप जाएं और सिर्फ दुनिया के काम करते रहें और दुनिया की तरक्की करते रहें, मुझे भूल जाएं, जैसा कि आजकल के ज़माने में हो चुका है। तो बहुत बड़ी कमज़रफ़ी है हमारी और बदनसीबी है। अल्लाह ताला हमें इस नाफरमानी से बचाए। इसीलिए हर इंसान दुनिया की कोशिश में लगा हुआ है। जो भी देखता है कि सामने वाले के पास इतनी अच्छी ताकत है, इतना अच्छा घर है, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतने आला पैसे रखता है, इतना आला मकाम रखता है, तो वो भी कोशिश करता है कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊं, और उसके बच्चे भी यही कोशिश करते हैं। इस दौड़ के अंदर फिर इंसान ये तमीज़ भूल चुका है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। जैसा कि ये हुक्म है कि आखिर ज़माना में लोग हराम और हलाल को भूल जाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अपना मकसद और मतलब पूरा करेंगे।
تو تزکیہ نفس کے اصل جو اسباب ہیں وہ یہی ہیں. اس کی سب سے پہلی سیڑھی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، کیونکہ انسان جو ہے نا 25 سال گزار چکا ہوتا ہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال بھی گزار چکا ہوتا ہے. تو اس میں ہم پوری دنیا کی ہی ہم طور طریقے پہ چلے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو باطنی طور پہ ہم بالکل کمزور ہوتے ہیں. تھوڑی سی کوئی آفت آتی ہے، تھوڑی سی کوئی مصیبت آتی ہے تو چلا اٹھتے ہیں، بکھلا اٹھتے ہیں، کیونکہ تعلق تو ہے نہیں نا ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو تزکیہ نفس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ رزق حلال آپ کھائیں، یہ شرط ہے. رزق حلال کے ساتھ آپ کی زبان سے جھوٹ نہ نکلے. بے شک آپ کا دنیا کا کتنا نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے، جھوٹ سے بچیں اور رزق حلال کھائیں. اور اس کے ساتھ آپ پکی توبہ کر لیں کہ زندگی میں کتنی نمازیں آپ کی چھوٹ گئیں. آپ 5 وقت نماز ادا کریں اور باجماعت نماز ادا کریں اور اس کی سستی اور کوتاہی کو دور کریں. تو ان 3 چیزوں سے، اور پھر یہ ذکر اللہ جو آپ کو کتاب میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ تزکیہ نفس کا اصل مقصد تزکیہ، ذکر اللہ کا ٹائم نکالیں. آپ جتنا ٹائم نکالتے جائیں گے، ذکر کریں گے، تو آپ کے اندر جو آپ کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، ہمارے دل کی سیاہی جو ہے نا وہ صرف اور صرف ہمارے ذکر سے ہی دور ہوتی ہے. اور ذکر اور پاکی سے، پاک کھانا، پاک نگاہ. تو اس طریقے سے اس اسباب کو اپنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نفس جو ہمارے اندر، جو ہمارا شیطان ہے، یہ بہت بڑی، جب آپ یہ سوچیں گے جسے 3-4 باتیں ہوئی ہیں، تو اسی سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے تزکیہ نفس کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے لگ گئے. میرے اندر سے آواز آئی کہ تم بہت بڑے عالم ہو، تم جو کام کر رہے ہو یہ بالکل ہی ٹھیک کر رہے ہو، اس سے بڑی اچھی اور خدمت کیا ہو سکتی ہے اسلام کی. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے ٹھان لی کہ بھی بس میں نے اب تزکیہ نفس کرنا ہے، تو اس کے بعد جو اندر کا جو نفس تھا ان کا بگڑ گیا. اس نے جو ہے نا اپنا کام دکھانا شروع کر دیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میری زبان بند ہوگی، میں حدیث مبارکہ بیان نہیں کر سکتا تھا. تو اس موقع کے اوپر میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. اے اللہ، کائنات پہ کوئی اگر بدترین انسان ہے تو وہ میں ہوں، تو میری مدد فرما، مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ کرم فرما. تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں شام کی طرف کوئی شنوزیہ مسجد ہے، وہاں پہ جا کے صرف فرائض نماز ادا کرنے کے بعد اس کا ایک مینار تھا، تو اس کے مینار کے ایک دروازہ لگا ہوا تھا، دروازے کو میں کنڈی لگا کے ذکر قلبی کیا کرتا تھا. یہ اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا صوفیاء کی اور تصوف کی اور تزکیہ نفس کے بعد جب آپ واپس آئے، تو اس کے بعد یہ ساری یہ مجموعہ رسائل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ نے لکھی ہے، یہ آپ کے تزکیہ کا نچوڑ 3 جلدیں ہیں. اس کو پڑھیں آپ. ان میں سے بہت سے ہیرے، بہت سی موتی، بہت سی قیمتی چیزیں، وہ چیزیں جو کہ آج کل کوئی سمجھا نہیں سکتا ہمیں، نہ ان کے پاس ہے نہ وہ ہمیں سمجھا سکتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالک جب ان چیزوں کے اوپر قدم رکھتا ہے تو تزکیہ کے اوپر، تو پھر آپ کا ایک تو اندر کا یہ جو نفس ہے، جو شیطان ہے، یہ بپھر اٹھتا ہے. جہاں یہ آپ کو ساری سہولتیں مہیا کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ آپ کا دشمن بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ آپ سے دشمنی کرتا ہے، رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا تو صرف شیطان ہی دشمن ہے اس دنیا میں، اور تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اب جب ہم اس کے راستے پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نور پیدا کرتا ہے، علم بڑھتا جاتا ہے. جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہمارا دل صاف ہوتا ہے، تو ہمارا دل جو ہے نا علم بڑھتا جاتا ہے. تو اس کی سب سے پہلی جو کوشش ہوتی ہے پھر وہ یہ دنیا رکاوٹیں بنتی ہیں، دنیا چھوٹ جاتی ہے، لوگ دشمن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو آپ حدیث مبارکہ کے ساتھ ملاتے جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں، آل رسول، آل بیت کی زندگی کو دیکھیں کہ بھی ان کی زندگی کیسے گزری ہے. ہم تو اتنا اچھا کھاتے ہیں، اچھے رہتے ہیں، اچھا کھانا پینا، مطلب الحمدللہ، شکر اللہ کا، صاف ستھرے رہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ہمیں کمی نہیں ہے. پانی کی فروانی ہے، روٹی کی فروانی ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے. اس وقت آپ سوچیں کہ کتنا مہنگا تھا پانی، کتنی مشقت سے پانی لاتے تھے بار بار کے، کھانے پینے میں کتنی دشواریاں تھیں. تو پھر آپ اپنے نفس کو ادھر لے کے جایا کریں، اپنی سوچ کو ادھر لے کے جایا کریں، تاکہ یہ شیطان کے وسوسے سے جو ہے نا نکلتے رہیں، تو یہ آپ پہ حاوی نہ ہو، پھر آپ کو کمزور نہ کر سکیں.
تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھی اور بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، وقت کے ساتھ انسان سمجھتا رہتا ہے، یہ سمجھانے سے پیدا نہیں ہوتی، جب آپ کے اوپر گزرتی ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو پھر بعض اوقات تو جیسے کہ یہ آپ نے سنا اس ویڈیو کے اندر تقلید جو ہے نا، انسان پھنسا رہتا ہے تقلید کے اندر، اور تقلید جو ہے ہمیں صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل، خلفائے راشدین کے ہر عمل پہ عمل، صحابہ کرام کے ہر عمل پہ عمل، تابعین کے ہر عمل پہ عمل، اور تبع تابعین کے ہر عمل پہ عمل، ان سب کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ میرے ستارے ہیں، ان میں سے کسی کی زندگی کو آپ پکڑو گے آپ فلاح پا جاؤ گے۔ ان کے بعد کوئی شخص جتنا بڑا ہے، کتنی بڑی جماعت کا مالک ہے، کتنا بڑا نیک ہے، کتنے سلسلے کا مالک ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ نیک کے پاس بیٹھنے کا ہمیں ضرور حکم ہے، لیکن ہمارے پاس حجت صرف یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے پکڑ کے چلنا ہے۔ ان کو پکڑ کے چلنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، شیطان آپ کو مار نہیں دے سکتا۔ جبکہ تقلید کے اندر آپ اندھے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات آپ کا تجربہ نہیں ہے، تجربات سے یہ شواہد ملے ہیں، تقلید کے اندر انسان پھنس جاتا ہے، اور جو ہے نا جو سامنے ہوتا ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ اگر کوئی انکار کر بھی دے تو کہتے ہیں یہ مرتد ہے، یہ فلاں ہے، یہ بے ادب ہے، یہ فلاں ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ من ذالک اسلام میں کبھی ہیں ہی نہیں۔ حالانکہ کسی نعوذ باللہ من ذالک یہ کوئی ہمارا بزرگ یا کسی نیک کے پاس ہم بیٹھے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر اس سے کوئی سچی بات کہہ دی یا یہ کہہ دیا کہ حضرت یہ ایسے نہیں ہے تو ایسے ہے، میں اس کو ایسے سمجھاؤں، تو وہ اس کو جھاڑ پلا دے یا کہہ دے کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، حالانکہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے نفس نے آگے نہیں بڑھنے دیا ہوتا، نہ وہ خود سچائی کو سمجھتا ہے نہ وہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اسألک بان اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔